سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی ورلڈ ملیریا ڈے کے حوالے سے آپ کی سماعت کے لیے مضمون پریزنٹ کر رہی ہے، جس کے ذریعے آپ کو ہم معلومات پہنچا رہے ہیں ملیریا کے بارے میں۔ اب ہم آپ کو ملیریا پر کنٹرول کے طریقے بتائیں گے۔ ملیریا پہ کنٹرول کے کام کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ گرد و پیش کی صفائی، یعنی کہ جہاں پر آپ رہتے ہیں اس علاقے میں چاروں طرف صفائی کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ مچھروں سے حفاظت، یعنی کہ جو مچھر ہیں اس کو یعنی کہ کاٹنے سے روکنا، یعنی کہ وہ مچھر جو ہیں اگر وہاں پر ڈیولپ ہو رہے ہیں تو ان سے بچاؤ انتہائی ضروری ہے۔ ادویہ کا استعمال، یعنی کہ دواؤں کے استعمال سے کنٹرول کیا جا سکے، اور مکمل علاج، یعنی کہ پہلی اہم بات یہ ہے کہ آپ صفائی ستھرائی، یعنی کہ جو انوائرمنٹ کا جو ایریا ہے، جو انوائرمنٹ ہے آپ کے گھر کا، رہائش کا، وہ صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ دوسری حفاظت یہ کہ ملیریا آپ کے جسم تک نہ پہنچے، اس کے لیے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ملیریا ہو جائے تو ادویہ کا استعمال، دواؤں کا استعمال، کون سی میڈیسن استعمال کرنی چاہیے، اور مکمل علاج کس طرح کیا جائے۔ صفائی کے ضمن میں گھر اور اس کے قریب و جوار اور کیاریوں میں پانی کھڑا نہ ہونے دیں، یعنی پانی اگر وہاں رکے گا تو یہ ماسکیٹو جو ہیں، مچھر جو ہیں، اس میں انڈے دیتے ہیں اور اسی طرح ان کی افزائش ہوتی ہے۔ فروخت کے لیے جمع کی جانے والی اشیاء، مثلا بوتلوں، ڈبوں وغیرہ میں پانی کا یا دیگر پانی جمع رہنے نہ دیا جائے۔ تالاب، جوہر یا کسی گڑھے میں بھی پانی ضرورت کے تحت جمع ہے تو وہاں پر گرین کیمیکل یا مٹی کے تیل کا اس کے اوپری سطح پر اسپرے کروائیں، اور کھڑے پانی میں کیموزا مچھلی پال لیں، جس کی مرغوب غذا مچھر کے بچے ہوتے ہیں، اور گھر کے دروازے کے اندر اور باہر تلسی، ریحان، مروا اور گنے کے پودے لگائیں۔ اس سے مچھر گھروں میں کم داخل ہوتے ہیں، اور ان پودوں سے نکلنے والی توانائی کی لہروں سے مچھر قدرے دور رہتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ چند طریقے جو ہیں، اس سے آپ ملیریا سے بچ سکتے ہیں۔ مزید معلومات ہم اگلے مضمون میں آپ کو دیں گے۔